میری باتوں پر دھیان دو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ امتحان میں ہیں، میں امتحان میں ہوں. آپ صبح بھی امتحان میں ہیں، آپ شام بھی امتحان میں ہیں. آپ میری تقریر کو مذاق سمجھیں تب بھی میری تقریر سچ ہے. اگر تقریر کرنے والا خود اپنی تقریر پہ عمل نہ کرے پھر بھی تقریر حق ہے. اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی سے سیریس نہ لے، نہ تقریر کرنے والا نہ سننے والا، تو پھر دین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر ان دونوں پہ فرق پڑے گا، کرنے والے پہ بھی پڑے گا، سننے والے پہ بھی پڑے گا. اب نگاہوں نے بچا دیا اپنے آپ کو، نگاہوں نے بچایا. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میرا ایک شاگرد جو بہترین حافظ قرآن تھا میرے پاس آیا اور آ کے بولا حضور میں کہیں کا نہیں بچا، میں برباد ہو گیا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کل ایک لڑکی کا پیچھا کرتا تھا میں، اس سے ذرا مجھے محبت ہو گئی تھی. اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو مسلمان، دوسرا حافظ قرآن، تیرے سینے میں قرآن، اور تو میرا پیچھا کر رہا ہے، تجھ کو شرم آنی چاہیے. مسلمانوں کے لڑکے اور مسلمانوں کی جوانیاں اس لیے ہیں کہ وہ لڑکیوں کا جینا دشوار کریں، ان کی لڑکیوں کے پیچھے کریں، عورتوں سے عشق لڑائیں. تجھ کو شرم نہیں آتی؟ تو میرا پیچھا کرتا ہے. تیرے نبی کی سنت تو یہ ہے، ایک غیر مسلم لڑکی نکل کے جا رہی تھی، میرے نبی کے سامنے آ گئی، حضور نے فرمایا سلمان میری چادر اس کے سر پہ رکھ دے. اس کے سر پہ چادر نہیں. عرض کی یا رسول اللہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، وہ تو کسی کافر کی بیٹی ہے. فرمایا کسی کی ہے تو بیٹی کافر کی صحیح، تو اس کا سر ڈھک دے، قیامت کے دن اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا. یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں حضور اس کے لفظ میرے سینے پہ ایسے اثر کرے، نشتر بن کے چپ گئے. میں کانپنے لگا، اور زیادہ کانپتے کانپتے حضور اب حال یہ ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن کی ایک بھی آیت یاد نہیں رہی، میں پورا قرآن بھول گیا. یعنی حضور ایک لڑکی پہ بدنگاہی ڈالی تو میری پورا قرآن نکل گیا، میرا اللہ ناراض ہو گیا. تو ابھی تو صرف میرا قرآن نکلا ہے، میرا ایمان نہ نکل جائے. ایک حافظ قرآن حسن بصری کا مرید کہتا ہے حضور میرے لیے دعا کر دیں، ابھی صرف قرآن نکلا ہے، ایمان نہ نکل جائے. امام حسن بصری نے کہا لوگوں میں نے اب تک جتنے بھی لوگوں کو بے ایمان ہوتے مرتے دیکھا وہ سب وہ تھے جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، وہ اپنی تنہائیوں کے چور تھے، تنہائیوں میں بدنگاہی کیا کرتے تھے. اللہ نہ کرے کہ مرتے وقت ایمان چھن جائے. اپنے قریب میں پڑوسی ملک میں ایک لڑکا گانے گاتا تھا، گانا گاتے گاتے کامیاب ہو گیا، بڑا نام ہو گیا اس کا. اس نے ایک مرسڈیز گاڑی جیت لی، اس کے بعد دوسری، اس کا بڑھ گیا اور زیادہ، اس کا اعتماد بڑھ گیا، اس کا حوصلہ بڑھ گیا. گانا گانے میں اس نے ورلڈ ٹور کیا، پوری دنیا میں یورو، پاؤنڈ اور ڈالر میں روپیہ اس نے کمائے. اس نے اتنا پیسہ کمایا، ایک ملک میں ایک شہر میں ایک گھر بنایا، دوسرے میں دوسرا. 19 سال کی عمر میں شادی اپنی پسند کی لڑکی سے. 23 سال کی عمر میں کھڑے ہو کے گانا گا رہا تھا، گاتے گاتے بے ہوش ہو کے گر گیا. جب چیک اپ ہوا پتہ لگا دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں، اب بچے گا نہیں، گردے اس کے بیکار ہو گئے. ڈائلیسس موڈ پہ آ گیا. ایک ہفتے میں ایک بار ڈائلیسس ہوتا ہے، 15-20 ہزار روپے لگتے ہیں. جتنا مہنگا اسپتال اتنا مہنگا ڈائلیسس. اس کے بعد ایک جگہ، 2 جگہ، ایک مکان بکا، دوسرا مکان بکا. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ کہا ہو 2 رکعت نماز پڑھ کے صرف اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا فضل ہے کہ میرے گردے خراب نہیں، گردے میرے ٹھیک ہیں. ذرا غور تو کرو دل کا، ذرا غور تو کرو جن کے گردے خراب ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نس، یہ نس ایک آدمی کی پھڑک رہی تھی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ لڑکا تھا 24 سال کا، کہنے لگا میری ڈائلیسس ہوتا ہے، میرے دونوں گردے خراب ہیں، میرے باپ نے زمین بیچ دی، مکان بیچ دیا، میں اکیلا بیٹا ہوں اپنے باپ کا، میرا باپ بالکل روڈ پر آ گیا مگر میرے گردے ٹھیک نہیں ہو پائے، میرے لیے دعا کر دیں. میرا باپ بھی مجبور ہے، میں بھی مجبور ہوں. ذرا غور تو کرو. کشمیر سے میرے پاس ٹیلی فون آیا، کہنے لگے آپ کی تقریر کرانا چاہتے ہیں. میں کہا میرا اس مہینے میں وقت نہیں. کہنے لگے جو آپ کی تقریر کرانا چاہتے ہیں یہ کینسر کے پیشنٹ ہیں اور یہ ان کی خواہش ہے مرنے سے پہلے ایک بار آپ کی تقریر سن لیں. میں کہا ٹھیک ہے. میں چلا گیا. اس کا نام محمد سلیم تھا، اس کا انتقال ہو گیا. میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے. میں کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے. کہنے لگا کینسر کی وجہ سے ہی اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا کینسر کی وجہ سے شکر ہے؟
کہنے لگے کچھ لوگوں کو اچانک موت نہیں آ جاتی، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، مگر میرے اللہ کا کرم ہے 2 مہینے پہلے مجھے اللہ نے ڈاکٹروں کے ذریعے پتا چل گیا کہ میں مرنے والا ہوں، مجھے کینسر ہے، اور مجھے ٹاٹا اسپتال بمبئی سے لکھ کے دیا کہ تجھے کینسر ہے۔ جب سے سنا ہے کینسر ہے، ایک تو عجیب سے ڈپریشن میں چلا گیا تھا، پھر سوچا جب اللہ نے کرم کیا ہے مرنا ہی ہے تو کیوں اس کو راضی نہ کر لوں، تو اب رات کو روتا ہوں پوری رات۔ کہتا ہے میں نے چھپ چھپ کے بڑے گناہ کیے ہیں، کہتا ہے بغیر کینسر کے بھی نماز پڑھتا تھا تو بس ایسے ہی سجدہ کرتا تھا، سر اٹھا لیتا تھا، جب سے سنا ہے کینسر ہے تو اب آنسو بڑھے آ جاتے ہیں، جیسے ہی سر سجدے میں رکھتا ہوں پھوٹ کے رو کے کہتا ہوں مالک تو ہی ہے، سب نے مجھے چھوڑ دیا، میں بیمار ہوا ہوں تو چھوڑ دیا، مگر چونکہ 2 مہینے کے بعد قبر میں آؤں گا، میرے مالک میں تو ایک چھوٹی سی کمرے میں نہیں رہ سکتا، ایک اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا؟ کہتا ہے روز روتا ہوں اور رو کے اللہ سے کہتا ہوں مجھے معاف کر دینا۔ کہتا ہے بڑا لطف آتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ اسے بخشے، ایک بوڑھا آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا، 90,000 کا بل آیا، سانس لینے میں دقت تھی، 1.5 دن آکسیجن لگا، ٹھیک ہو گیا، 90,000 کا بل دیکھ کے رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا پیسے زیادہ لگ رہے ہیں جو روتے ہو؟ کہا نہیں اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا نوازا ہے، یہیں پہ کھڑے خرید لوں گا اسپتال۔ کہا پھر روتا کیوں ہے؟ کہا روتا اس وجہ سے ہوں کہ میں 80 سال کا بوڑھا ہوں، تیرے یہاں پر 1.5 دن سانس لیا ہے میں تیری مشین سے، تو تو نے 90,000 کا بل بٹھال دیا، اور میں 80 سال سے اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں۔ میں نے کبھی سوچا نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے یار۔ جس نے آکسیجن مشین لگائی اسے 1 لاکھ روپے دے دیے، جس نے گردے دھوئے اسے لاکھوں دے دیے، جس نے گردوں کا علاج کیا انہیں کروڑوں دے دیے، زمینیں بیچ کے دے دی، اور جس نے دل کا علاج کیا اسے کتنے پیسے دے دیے، مگر جس قریب رب نے دل گردے فری میں دیے اس کے سامنے تو کبھی جھک کے سجدہ بھی نہیں کیا۔ اب اس کے سامنے تو کبھی جھکے بھی نہیں، اس سے تو نہیں کہا کریم تیرا کرم ہے اور رحیم تیرا رحم ہے۔ دنیا میں لگے رہے، دنیا کی زندگی کو سب کچھ بنا لیا، پھر کیا ہوا؟ سب نہیں چھوڑ دیا ایک ساتھ، خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب بندہ مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ارے اس نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا، تو فرشتے کہتے ہیں اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ اے بھائی ادھر دیکھو، توجہ ہے میری بات پہ؟ نہیں دل لگ رہا آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے؟ مکانیں بنا لی، بلڈنگیں بنا لی، یہ دنیا کی زندگی، اس کے لیے نہ جانے کتنے انتظام کر لیے، مگر جس قبر میں جانا ہے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ جس اللہ کے سامنے جانا ہے اس کے سامنے کوئی انتظام نہیں۔ میرے نبی نے ایک بکری ذبح کروائی، اسے صدقہ کر دیا، جب سارا گوشت بٹ گیا حضور گھر آئے، پوچھا عائشہ کیا بچا ہے؟ تو انہوں نے کٹوری دے کے کہا حضور اس کٹوری میں، میرے آقا کریم اس کٹوری میں بچا ہے یہ گوشت۔ تو 3-4 بوٹیاں بچی تھیں، فرمایا عائشہ یہ نہیں بچا وہ ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ ہو گیا ہے۔ بچا کیا ہے بولو؟ وہ لڑکا مرنے کے قریب آ گیا، وہ گانا گانے والا، پہلے سیلفیاں لینے کے لیے لوگ پریشان رہتے تھے اس کے ساتھ، آج وہ بھیک مانگ رہا ہے تو کوئی بھیک نہیں دے رہا اسے۔ وقت جب بدلتا ہے تبھی تو کہتا ہوں اپنی دولت پر، اپنے مرتبے پر، اپنی شہرت پر، اپنے علم پر، کسی بھی چیز پر، اپنے نسب پر کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ گھمنڈ اللہ کو بہت برا لگتا ہے، اس نے آج تک کوئی فرعون نہیں چھوڑا، نہ اس زمانے کا کوئی نمرود بچا، نہ اس زمانے کا کوئی فرعون بچے گا۔ وقت آئے گا، وقت بڑا اپنا مزاج بدلے گا، سب کچھ ختم کرتا چلا جائے گا۔ خیر اس کی بیماری بڑھتی گئی، اس کی بیوی نے دیکھا رو رہا ہے، موت کا وقت قریب ہے، چہرہ کالا ہو گیا، کل تک تو گورا چہرہ تھا، آج چہرہ کالا ہو گیا، کل تک ناچتا تھا، دل دھڑکتے تھے لوگوں کے، اور آج وہ دیکھو مرنے والا ہے تو کوئی اس کی موت کے قریب بھی نہیں بیٹھا۔ بیوی بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، بچوں کو دیکھ کے رونے لگا، کہنے لگا میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے بچے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ تو کتنی
خوبصورت ہے، میرے بچے کتنے اچھے ہیں، یہ کہہ کے رونے لگا اور روتے روتے بولا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، اللہ نے آواز دی تو میں نے گانے گائے، مگر برا وقت آیا تو گانا سننے والوں نے چھوڑ دیا۔ اگر میں نے گانے کے بجائے مدینے والے کی نعتیں پڑھی ہوتی تو مدینے والے نے نہیں چھوڑا ہوتا، مدینے والے نے مجھے نہیں چھوڑا ہوتا۔ دیکھو میں کبھی کہتا ویتا نہیں ہوں، ایک تو یہاں کا ماحول ویسی ایسا ہے کہ سردی ہے، ممبر کا ماحول اس سے زیادہ سرد ہے، مگر چونکہ ممبر پہ جو علماء بیٹھے ہیں وہ ہمارے سب سروں کا تاج ہے۔ اب سر کے تاج سے تو کوئی شکایت نہیں کر سکتا کہ آپ کیوں نہیں بول رہے، میں کیوں شکایت کروں بھئی آپ کیوں نہیں بول رہے، بولو بھئی۔ یہ تو ان لوگوں سے کہا جاتا ہے جنہیں پتہ نہ ہو کہ بھئی محفل میں وہ لوگ آئیں جو تھوڑا بہت ذوق رکھتے ہوں، بس ذوق لوگ تو جہاں بیٹھ جائیں وہاں بس ذوق کی نحوست پھیلا دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ذوق کسے کہتے ہیں؟ مسکرایا کرو، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم دین سمجھتے ہیں، اور دین کا خاک سمجھو گے تم، ابھی تو تم حضور کو ہی نہیں سمجھے۔ کچھ لوگ مسکراتے ہی نہیں، منہ بنائے بیٹھے رہتے ہیں جہاں بیٹھے۔ یہ منہ بنانے والا جہاں جائے وہیں کا ماحول خراب۔ یہ اپنے گھر میں گھستا ہے تو اس کے بچے ڈر جاتے ہیں، ارے ابا ابا آ گئے، یہ ابا آیا کوئی ہٹلر آ گیا، کوئی فرعون آ گیا، ابا آیا ہے۔ اور یہ ایسے ہی آئے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں یہ لڑکیاں بھی خوبصورت بنانا چاہتی ہیں چہرہ، مرد بھی چہرہ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، سب خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو بڑی آفت ہے موبائلوں کی چلی ہوئی، آج کل موبائلوں نے اتنا لوگوں کو جو ہے وہ اتنا غلط فہمی مبتلا کر دیا، ایسی غلط فہمی مبتلا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھ رہا ہے، خوبصورت سمجھ رہا ہے، فلٹر کی وجہ سے موبائلوں نے گمراہ کر دیا لوگوں کو۔ اگر انہیں ایسے اس میں دیکھیں آئینے میں، کہتا ہے نہیں میں تو نہیں ہوں، میں تو وہی ہوں جو سیلفی میں آتا ہوں۔ انسان خوبصورت بننا چاہتا ہے۔ یہ موبائل کیوں بک رہے ہیں اتنے؟ آپ کو پتا ہے اس میں فلٹر لگے ہوئے ہیں، اس میں آدمی کو بے وقوف، فلٹر سے آدمی فلٹر نہیں بنتا۔ اور یاد رکھ اس بات کو، ہاروارڈ نے ریسرچ کیا کہ یہ جو لوگ چہرہ خوبصورت بناتے ہیں تو ان سے پوچھا کون سا کاسمیٹک لگانا چاہیے، کون سا فیس واش، تو انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا کسی بھی کریم اور فیس واش اور صابن سے چہرہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ کہا تو پھر کس سے خوبصورت ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک ہی چیز ہے جس سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، انسان کے چہرے میں 126 مسلز ہیں اور وہ تبھی ایکٹیو ہوتی ہیں جب بندہ مسکراتا ہے، یعنی چہرے پہ خوبصورتی مسکرانے سے آتی ہے، اور یہ میرے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے۔ زور سے تو بولو، مسکرا کے تو بولو۔ اس میں کیا جا رہا ہے؟ جب کوئی ملے تو ہاتھ ملا کے ایسے مسکراؤ، سبحان اللہ، ہاتھ ملاؤ مسکراؤ۔ کچھ دیا آپ نے اسے؟ کچھ دیا؟ بس کیا کیا؟ آئیے ہاتھ ملائیے، اور خیریت، اور ٹھیک ہے، بس یہ پوچھ لیا، اتنا۔ اور میرے نبی نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح۔ اب مجھے بتاؤ زندگی کیوں دی اللہ نے؟ یہ گانے بجانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے؟ اے مقصد حیات نہ سمجھ پائے لوگ۔ میں آپ کو بتاؤں، کسی نے پوچھا حضرت امام حسن بصری سے دین بتائیے 2 لفظوں میں۔ کتنے لفظوں میں؟ کہنے لگے دین 2 لفظوں میں سنو، اللہ کے سامنے رونے کا نام دین ہے اور پبلک کے سامنے مسکرانے کا نام دین ہے۔ کتنا بولو کیا دین ہے؟ لوگوں کے سامنے جلدی بولو، رونے کا نام دین ہے۔ 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، مجھے اور بولوں تھوڑی دیر؟ دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ۔ تو زندگی دی گئی تھی کیوں؟ کھانے کے لیے۔ انسٹاگرام پہ بیٹھے ہیں اتنی دیر۔ یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے آج کل وارڈ ہے، یہ دل کا وارڈ ہے، یہ گردوں کا وارڈ ہے، یہ جو ہے وہ آئی سی یو ہے، یہ آئی سی یو نہیں ہے، جنرل وارڈ ہے۔ ایسے ہی کچھ دنوں کے بعد موبائل کے مریضوں کے وارڈ الگ ہوں گے۔ یہ موبائلوں کے مریضوں کا وارڈ ہے۔ کون ہے؟ جنہیں بغیر موبائل کے بالکل بھی انہیں جو ہے وہ سکون ہی نہیں ہے۔ یہ اب یہ کوئی شوق نہیں رہ گیا
یہ تحقیق ہو چکی ہے، یہ ایک بیماری ہے. اسے بیس نے ڈکلیئر کر دیا کہ موبائل کا بہت زیادہ استعمال یہ استعمال نہیں ہے بلکہ یہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری میں نوجوان یوتھ لگے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو عورتوں نے اپنے موبائل دے دیے، 5 سال کے بچے موبائل میں. ابھی ایک لڑکا پاگل ہو گیا 6 سال کا 7 سال کا کرناٹک میں. اس سے پوچھا تیرا باپ کون ہے؟ تو کہنے لگا میرا باپ پب جی کے اندر رہتا ہے. اس کے بعد کہنے لگا میرا باپ بھی وہی ہے، میری ماں بھی وہی ہے. مجھے بتاؤ، بالکل صحیح بھی کہا اس نے، بالکل غلط نہیں کہا. بچپن میں سنو، انسان کے بچے میں اور جانور کے بچے میں فرق ہے. انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو نہیں پہچانتا، مگر جانور کا بچہ بھینس کا، گائے کا، بکری کا پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے. تو انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے مگر پھر بھی کیوں نہیں پہچانتا؟ معلوم ہے کیوں؟ اس وجہ سے کورا کاغذ ہے، جو دیکھے گا وہی کرے گا. گیم کھیلنا سکھایا تو گیم کھیل رہا ہے، نماز پڑھنی سکھائی ہوتی تو نماز پڑھ رہا ہو. میں یہی عرض کر رہا تھا. اچھا ادھر دیکھو، توجہ کرو. یہ پنجاب ہے، چندی گڑھ میں، وہاں ایک لیکچرار، توجہ ہے، لیکچرار اور وہ پروفیسر یونیورسٹی کا. تو اس کا ویڈیو دیکھ لینا کوئی بھی جا کے، ایسا تو نہیں، آپ تو سب چیزیں. تو اس کو شکایت ہوئی کہ یہ اپنی ماں کو مارتا ہے، اس کی بیوی مل کے مارتی ہے. تو انہوں نے خفیہ کیمرہ لگایا تو پتہ لگا مارتا ہے. ایک لیکچرار اپنی بوڑھی ماں کو 70 سال کی تھپڑ مارتا ہے، اس کی بیوی مارتی ہے، اس کے منہ پہ تھوکتے ہیں، اس بوڑھی کو مار رہے ہیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جاہل ہے؟ جلدی بولو. ادھر دیکھو، ایک پروفیسر کو کوئی کہہ سکتا ہے وہ جاہل ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے؟ ارے جو یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، جو فزکس پڑھاتا ہے، میتھمیٹکس پڑھاتا ہے، جو بایولوجی پڑھاتا ہے، بتاؤ کیا، بتاؤ جو کہ سائنس پڑھاتا ہے اسے آپ کہو گے جاہل ہے؟ نہیں، ہم اسے کہیں گے پڑھا لکھا ہے. مگر یہ ساتھ میں کہیں گے کہ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی میاں سب کچھ پڑھاتی ہے مگر میاں میرے نبی کا دین ہے جو ماں باپ کا احترام پڑھاتا ہے. دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں پڑھاتی. اسی وجہ سے کوئی حافظ اور عالم اپنی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوتا. دیکھا آپ نے؟ نہیں ہوتا. نہیں، ماشاءاللہ ہوتا ہے. کہیں کوئی ایک دو ذلیل آپ کے ذہن میں ہو تو اسے تو نظر اندازی کر دینا. یہ تو 99% ایسے ہی ہوتا ہے کہ اچھے ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ امام غزالی کہتے ہیں بچہ جب گود میں آئے بولنا شروع ہو تو تجربہ کرنا. اچھا، میں نے امام غزالی کی بات پہ تجربہ کیا ہے، آپ کر لینا. گود میں لینا بچے کو، اور گود میں لینے کے بعد اس بچے کو گود میں لینا اور کہنا اللہ 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 اللہ. بچہ کہے گا ابا ابا. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ، وہ کہہ رہے ہیں ابا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، وہ کہہ رہے ہیں ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ، تو نے اسے میرا نام سکھایا تھا، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. ماشاء اللہ. ضدی آدمی، زور سے بولو، مسکرا کے بولو. اب توجہ کرو، دیکھو، مائیں نیک تو بچے بولو تو صحیح. اب بھائی مائیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں، مائیں تو فلمیں دیکھ رہی ہیں، ڈرامے دیکھ رہی ہیں. پیٹ میں بچہ آ گیا تو وہ پاکستان کا وہ چل رہا ہے سیریل، اور اس میں حرام کاری آ رہی ہے، بدکاری آ رہی ہے، وہ سب دیکھ رہی ہیں. اپنے اولاد پیدا کر رہے ہو تو بیوی کو دیکھو کہ یہ اس وقت پریگنینٹ موومنٹ میں کیا کر رہی ہے. بڑا ضروری ہے یہ. امام غزالی کہتے ہیں عورت کعبے میں جائے تب اتنی دعا اس کی قبول نہیں ہوتی جتنا جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تب اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. ارے زور سے تو بولو یار، بول ہی نہیں رہے آپ لوگ. انہوں نے ریسرچ کیا
کہ بھئی کون بچے پاگل پیدا ہوتے ہیں اپنی ماں سے، پیٹ سے. تو انہوں نے جب ریسرچ کیا ہارورڈ والوں نے، تو ان کا یہ وہ بچے ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، باپ نے ماں کو مارا، تو وہ مار تو رہا تھا جاہل بیوی کو، اور اثر ہو گیا بچے کے دماغ پر. یعنی پریگنینٹ مومنٹ میں باپ نے ماں کو مارا، اثر بچے پر ہو گیا. ماں نے توجہ کرو، اب ڈاکٹر کہتا ہے عورت سے کہ تم اگر چاہتی ہو بچہ طاقتور پیدا ہو تو ایسا کرنا کہ زیادہ طاقت کی چیزیں جیسے بادام کھانا، زیادہ آپ بادام کھانا، زیادہ آپ امرود کھانا، اس میں وٹامن ڈی ہوتے ہیں. آپ زیادہ وٹامن سی کے لیے آپ لیمو پینا اور سنترا کھانا. اب آپ مجھے بتاؤ، اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے، تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا. یہ دلی میں ایک بچہ پیدا ہوا، دلی کے قریب میں، 5 دن تک روتا رہا لگاتار، پانی پت میں. بچہ پیدا ہوتے ہی رویا، ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کو دکھایا مگر ٹھیک نہیں ہوا، بڑی پرانے حکیموں نے دیکھا مگر ٹھیک ہی نہیں ہوا. 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا یہ بچہ رو رہا ہے، کہنے لگا یہ رو نہیں رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا سچا ولی ہے یہ بچہ، اللہ کا سچا ولی ہے یہ بچہ. اب جب اس بچے کو، توجہ کریں، جب اس بچے کو کے پاس گئے، جو کوئی ہے گھر میں، تو گھر میں نکل کے آیا باپ کا، کوئی ہے؟ کہ میں اس کا باپ ہوں. کہ یہ آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے، مبارک ہو. کہ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ 1 مہینے سے نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے، اور آپ اسے اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں. کل میری گود میں لاؤ، برا نہ کہو. اس بچے کو گود میں لا کے دیا، ایک کان میں کچھ پڑا، دوسرے میں کچھ پڑا، بچہ خاموش ہو گیا. کہنے لگے صاحب آپ نے کیا پڑھ دیا اس بچے کان میں؟ اب دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا، اسپتالوں میں ٹھیک نہیں ہوا. کہنے لگے بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہاں اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے، اور وہ 24 گھنٹے میں ایک قرآن پورا کر دیتی ہے. ذرا زور سے بولو، 24 گھنٹے میں ایک قرآن پورا کر دیتی ہے. کہنے لگے تو یہی تو وجہ ہے، جب یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا کہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کی عادت ہو گئی، اس کی روح کی غذا قرآن بن گیا. جب بچے پیدا ہوا تو ماں جچکی میں چلی گئی، قرآن اس نے پڑھا نہیں، تو اس کو بھوک لگتی تھی قرآن کی، تم نے اس کو کھلائی دوائیاں. میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. تو پانی پت میں ماں قرآن سنائے تو بچہ شرف الدین بو علی قلندر بنتا ہے. اور اگر مدینے میں سیدہ